السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. بہنوں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ، آیت نمبر ہے 197، جس کا آغاز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ معلوم دن ہے، یعنی معلوم مہینوں میں ہے، یعنی یہ سمجھ لیں 10واں مہینہ، 11واں مہینہ اور 12واں مہینے کے 10 دن یہ ہیں حج کے مہینے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحج کے یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یعنی جس کسی پر بھی ان ایام میں حج فرض ہو گیا، یعنی جس نے حج کا قصد کر لیا، اب وہ حج کا مسافر بن چکا ہے، اس نے یہ ارادہ کر لیا، وہ سفر پہ نکل پڑا، اس سفر میں خیال یہ رکھنا کہ آپ نے کوئی رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، جدال نہ ہو، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، یعنی کسی قسم کے انٹیمیٹ ریلیشنز، تعلقات، بھلے وہ حلال ہوں یا حرام ہو، ہر طرح کی چیز اس میں منع ہوگی، ہر طرح کا رفث، خصوصاً اپنے حلال یعنی بیوی کے ساتھ بھی محبت کی گفتگو کرنا بھی یا اس کا خیال بھی لانا، رفث میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، ہر طرح کی انٹیمیسی حرام ہو گئی۔ لا رفث نمبر 1، 3 لا ہیں۔ دوسرا لا فسق و فجور، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی بدی، اور کسی قسم کا بھی جدال یعنی جھگڑا، کسی قسم کا آرگیومنٹ، جھگڑا، جدال ہے ایسی لڑائی جس میں محض آرگیومنٹ بھی ہو جائے، بحث و مباحثہ، یعنی اس میں شدت آ جائے، جدال آ جائے، تو وہ منع ہے۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس سفر مبارک میں مجھے اور آپ کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، پہلے یہ بتا دیا کہ کیا نہیں کرنا۔ 3 لا ہوئے، لا رفث، لا فسوق، لا جدال، 3 لا ہیں۔ رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، فسق، فجور، گناہ، بدی، معصیت اور جدال، یہ سب کے سب جو جائز بھی اگر ہو سکتا ہے، جدال بعض دفعہ آپ کا حق ہو سکتا ہے، آپ کو وہ بھی منع۔ رفث میں تعلقات جائز بھی ہو سکتے ہیں، منع ہو گئے، بند ہو گئے۔ اور ایک حرام تو ایسا ہے جو پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہوگا، یعنی 3 حرام ایسے ہیں جس میں سے ایک تو بالکل حلال ہے عام دنوں میں، تعلقات یعنی اپنی زوجہ یا زوجہ کا زوج کے ساتھ، شوہر بیوی، بیوی شوہر، وہ بھی حرام، اور جو جدال ہے جس کا آپ کا حق بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ حق پر بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی حرام، اور درمیان میں رکھا وہ حرام جو پہلے بھی حرام تھا، اب اور زیادہ حرام ہو گیا۔ جو چیز پہلے بھی حرام تھی اللہ اس کو پھر سے حرام آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب شدت احساس وہ شدت بڑھ جانی چاہیے کہ اب تو حرام کا خیال لانا بھی میرے پر بہت بڑا حرام ہو جائے گا، یہ ہے جی۔ اور اس میں وہ آیت، وہ حصہ اس آیت 197 کا آخری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آج کی ہماری اس نشست کا سمجھے وہ ایک لب لباب ہے، یا سمجھ لیں کہ اس نشست کا خاص مقصد ہے، یعنی گفتگو کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اور وہ اس حج کا کوئی بھی حج جو نفلی ہو، فرض ہو، بڑے کا ہو، چھوٹے کا ہو، یہ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں پہلے سمجھ لو، یہ نہیں کرنی، اس کے بعد کرنا کیا ہے، زیادہ راہ لے لو اپنے ساتھ، سفر کے لیے جو متاع، جو کچھ چاہیے، necessities of travel, take those with you, and the most important necessity، سب سے اہم necessity، سب سے important زاد راہ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ او عقل والو، او عقل کے بندو، او عقل والو، تھوڑا عقل سے سوچو اے بنی آدم، تم دعوے کرتے ہو نا ہم بڑی عقل والے ہیں جی، بڑے شعور والے ہیں، کہا تقوی جو ہے نا یہ تمہارے ساتھ اگر ہے نا، تمہارے لگیج میں، تمہارے بیگیج میں، تو پھر تم کامیاب ہو۔
پھر تمہیں حج مبرور بھی ملے گا. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ امام نووی بھی اس کو لے کر آئے اپنی ریاض الصالحین میں. بہت جگہ یہ حدیث مبارکہ آئی الحمدللہ رب العالمین. مطلب کیا اس کا؟ عمرے سے عمرہ کفارہ ہے، بیچ میں جو کچھ ہوا اللہ معاف کر دے گا بشرطے کہ نیت صحیح ہو. یہ نہ ہو کہ 0 میٹر ہونے جانا ہے اور پھر سے گناہوں کو بڑھانا ہے، وہ نہیں، مخلص ہو. کیونکہ اللہ نے یہ بات پہلے سے بتا دی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا دین خالص دین ہے، اس میں کھوٹ نہیں چلے گا. کھوٹی نیت والے اگر یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور نہا کے واپس آ جائیں گے جیسے دوسرے یہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ پاپ دھلے اور پھر پاپوں کی تیاری کر لو. ایسا نہیں ہوگا. توبہ کی نیت کر کے آؤ کہ بعد میں انسان بنوں گا، جسے ہم اپنی سلینگ میں بولتے ہیں بندے کا پتر بنوں گا. کہیں گے لوگ کہیں گے یار واقعی یہ برا آدمی تھا، یہ تو واقعی بدل کے آیا، واقعی لگتا ہے اس نے حج کیا، اس نے لگتا ہے حج کیا. جاتے تو بہت ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، سفر کا سامان لے کے جاؤ، مگر اس سامان میں ایک ایسی چیز ہے جو فزیکل آئٹم نہیں ہے، ٹینجیبل نہیں ہے، جس کو تم ہاتھوں سے نہیں محسوس کر سکتے. وہ یہاں ہے، اس کا نام ہے التقوی، خدا خوفی. یہ ساتھ لے کے جانا، یہی عقل مندی کا کام ہے. یہ اگر ہے تو حج بھی اچھا ہوگا، حج کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی. یہ تھا جی ہمارا ایک مختصر سا، بہت ہی مختصر، میری تسلی نہیں ہوئی لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حج جو ہے نا، اللہ کے گھر جانا بہت بڑی ایک سعادت ہے، بہت بڑی ایک سعادت ہے. ہم گناہ گاروں کو اگر اللہ اپنے گھر بلا لیتا ہے عمرے یا حج کے لیے، زیارت کے لیے اپنے گھر کی، تو یہ سمجھے اس نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا رحمت کا دروازہ کھولا، اپنا فضل کیا، کرم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا ریمائنڈر، وہ ریمائنڈر کہ جس کے بعد یہی حج اور یہی عمرہ بعد میں ہمارے سامنے پیش ہو سکتا ہے کہ بتاؤ تمہیں تو میں نے اپنے گھر بھی بلایا تھا، تم پھر بھی بدبخت ہی رہے، تم پھر بھی بد نصیب بن کے آئے، پھر بھی تم نے توبہ نہ کی، پھر بھی تم نے اپنی اصلاح نہ کی. یاد رکھیں تو یہ ایک سعادت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ اب اگر آپ نے برائی کی تو آپ عمرے اور حج کی بدنامی کا باعث بنیں گے. جی ہاں، تو بس یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور یقین مانیں اگر یہ ذہن میں ہے نا، تقوی والی بات یہی رمضان میں بھی تھا. آپ اس میں قرآن کی ترتیب دیکھیں، رمضان کی آیات ختم ہوتی ہیں، روزوں کے مسائل ختم ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ شروع ہوتا ہے. رمضان کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ روزے کیوں ہیں؟ تقوی آ جائے. حج میں کیا کرنا ہے؟ وہ جو تقوی تم نے رمضان میں اکٹھا کیا نا، اب اس کا ٹیسٹ ہونے لگا کہ وہ تھا یا نہیں تھا. کیونکہ پورا اسلام تمہارا پریکٹس میں ہوگا. سبحان اللہ، پورے کا پورا دین تمہارا حج میں پریکٹس میں آئے گا، پورا کا پورا دین. نماز بھی ہوگی اس میں، معاملات بھی ہوں گے، صدقے کے موقع بھی ہوں گے، قربانی ہوگی، اپنی جان کی، نفس کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی، صدقہ، معاملات، اخلاقیات، پورے کا پورا اسلام آپ کا پریکٹس میں آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثم سبحان اللہ. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ جو تقوی تم نے رمضان میں کمایا ہے نا، اب اس کو ساتھ لے کے چلو. اب اس کا ٹیسٹنگ مومنٹ ہے. ڈگریاں، دعوے تو بڑے کیے کہ میں نے جی اتنے سال لگا کے محنت کر کے میں نے ڈگری کما لی، 30 دن 29 دن 30 دن محنت کی، 6 شوال کے بھی روزے رکھے، تقوی میں نے تو تقوی کی ڈگری لے لی. بھائی ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ ڈگری لی یا نہیں لی. اور ہاں اگر ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے نبی نے صاف آپ کو خوشخبری دے دی کہ حج مبرور جو ہے نا، وہ حج جس میں وہ لا 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 جو میں نے آپ کو بتائے وہ آپ نے دھیان میں رکھے اور نیکیاں کرتے رہے، گناہوں سے پاک گئے، حرام کو حرام سمجھا اور برائی کو جو ہے برائی ہے اس کو تو پہلے ہی آپ برائی جانتے تھے، اب آپ اور زیادہ اس پہ پکے ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اللہ کے حکم سے حج مبرور مل جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے. یعنی بس سمجھو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ریوارڈ ہے نا، سب سے بڑا ریوارڈ آپ کو گفٹ وہ جنت ہے، اور وہ مل کے رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے بتایا تو اللہ کا ہی وعدہ ہوا نا. تو یہ خوشخبریاں ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں نے جیسے بتایا وارننگ بھی ہے. ہمارے بھائی